رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجرات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ مجھے یہ سوال کریں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو میں اس کا برجستہ جواب یہی دوں گا کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ اپنے ماننے والوں کو جتنی تلقین علم کی اسلام نے دی ہے، آپ کو کسی اور الہامی یا غیر الہامی مذہب میں ایسا نہیں ملے گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اترنے والی پہلی وحی ہی اقرا ہے۔ پڑھنے کی تلقین اور حکم نامہ اللہ نے اپنے محبوب کو ارشاد کیا، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بن مانگے ہی ہر شے عطا کی، لیکن ایک علم ایسی دولت ہے جو عطا کرنے کے بعد پھر ارشاد کیا، قل رب زدنی علما۔ محبوب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیجئے کہ اے مالک میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم کی طلب کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، یہ پیاس کبھی نہیں بجھتی، اور یہ دولت بیدار بندہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، اس کا گمشدہ خزانہ ہے۔ انسانی فضل و شرف علم کی وجہ سے ہے، بلکہ اس کائنات میں جن چیزوں کو بھی شرف دیا گیا تو وہ بسبب علم دیا گیا۔ امام رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل میں داخل ہوئے تو ایک چونٹی نے آپ کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی ہمجولیوں سے کہا، جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ یہ بات اس چونٹی نے اپنی ہمجولیوں سے کہی۔ لشکر 3 میل دور تھا، بروایت 7 میل دور، 7 یا 3 میل دور لشکر تھا۔ دور سے پہاڑوں میں وادی نمل میں اس نے وہ لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے کہا کہ اپنی بلوں میں اتر جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ چونٹی کی اس بات کو حضرت سلیمان نے سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ قرآن بتاتا ہے کہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ اس کی بات پر مسکرائے، ہنسے اس کی بات پر کہ اس نے یہ بات کیا کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ چونٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ ہمارے ماہرین طیوریات نے لکھا ہے کہ چونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، جب اس نے بات کرنا ہوتی ہے تو پھر کس طرح بات کرتی ہے؟ اس کے سامنے والے حصے میں 2 باریک سے مہین سے بال ہوتے ہیں، اور جب اس نے کوئی بات کرنا ہوتی ہے، اپنی ہمجولی کو کوئی میسج کنوے کرنا ہوتا ہے، تو ان بالوں کو قریب کر کے رگڑتی ہے۔ اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ اپنی ہمجولی کو کوئی میسج دے رہی ہوتی ہے۔
اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ چونٹی کے باریک اور مہین بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے 3 میل دور سے اس آواز کو سنتا بھی ہے، اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصیٰ میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہو۔ یہ حماقت ہوتی ہے کہ نبیوں کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کر لیا جائے، یا اپنے حواس کو نبیوں کے حواس پہ قیاس کیا جائے۔ اللہ نے جن کو منصب نبوت پہ سرفراز کیا ہوتا ہے ان کو اللہ سمع و بصر اور دیگر قوا کی اضافی صلاحیتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو جو روحانی کمال اور جمال دیتا ہے وہ ایسی دولت ہے جس کو کوئی دوسرا چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام گزرے تو دیکھا ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سایہ کیے ہوئے ہیں، لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں ایک شخص کے اوپر، اور وہ نیچے ہے، تو نیم غشی کی سی کیفیت ہے۔ تو فرمایا کیا ماجرا ہوا؟ تو کہا اس نے روزہ رکھا تھا، گرمی کی شدت گوارا نہیں کر پایا، روزہ رکھا تھا وصال کا، ایک روزے کے بعد دوسرا مسلسل روزہ، یہ حضور کا طریقہ تھا۔ تو فرمایا تم نے کیوں رکھا؟ کہا کہ حضور آپ جو رکھتے تھے۔ تو کہا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تم میں سے میری مثل، ایک روایت میں ایک موقع پہ فرمایا لستو کہیاتکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، اور یہاں فرمایا تم میرے جیسے نہیں ہو، کہیں فرمایا تم میرے جیسے نہیں ہو، اور کہیں فرمایا میں تمہارے جیسا، نہ میں تمہارے جیسا ہوں نہ تم میرے جیسے ہو، لیکن میں تو اللہ کے ہاں کھاتا بھی ہوں اور اللہ کے ہاں پیتا بھی ہوں۔ تو اس لیے اپنے حواس کو نبی کے حواس کے مشابہ سمجھنے کی غلطی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب چونٹی کو کان کے پردے پہ بھی رکھ دیا جائے تو آپ نہ سمجھ پائیں کہ وہ کیا بول رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، لیکن 7 یا 3 میل دور سے وادی نمل میں چونٹی کے اپنی ہمجولیوں کے کلام کو حضرت سلیمان سمجھتے بھی ہیں، اس کے مفہوم کو جانتے بھی ہیں اور اس کو سنتے بھی ہیں، اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ اچھا، جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا، اس کو یہ عزت دی، اس کو تکریم ملی۔ دیکھیے اس کے نام کی سورت قرآن میں موجود ہے، سورہ النمل، قرآن نے اس کے نام کی سورت جو ہے وہ اتاری، اس میں اس چیونٹی کا ذکر کیا، اس کے اس وصف کی بات کی۔ تو قرآن کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت اس چیونٹی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ مختلف روڈوں کا نام، شاہرات کا نام رکھ دیا جاتا ہے، شاعروں کے نام سے، مشاہیر کے نام سے، ہیروز کے نام سے، عالی مرتبت قومی عمائدین اور زعمائے ملت کے نام سے۔ تو جب آپ بڑے شہروں میں بڑے بڑے شاہراہوں کے نام آپ مختلف لوگوں کے ناموں سے دیکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے اعزاز ہوتا ہے، یہ ان کے لیے تکریم ہوتا ہے۔ چھوٹے دیہاتوں میں تو ہوتا ہے کہ ویسے ہی گلی کا نام کسی نام سے پڑ جائے، کھوکھے والی گلی، بابے بولے والی گلی، فلاں والی گلی، یہ تو نام پڑ جاتا ہے دیہاتوں کے اندر، لیکن جو بڑے عالی مرتبت شہر ہیں وہاں ایسے ہی شاہراہوں کے نام نہیں ہوتے، وہاں نام اعزاز کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ یہ شاہراہ دستور ہے، یہ شاہراہ قائد اعظم ہے، یہ شاہراہ اقبال ہے، یہ محمد علی جوہر کے نام سے موسوم شاہراہ ہے، یہ فلاں جو ہے وہ شاعر، فلاں ادیب
اور فلاں سائنسدان، فلاں مشاہیر امت، یہ فلاں صوفی کے نام سے شاہراہ مقرر کی ہے۔ تو قرآن میں جو صورتیں ہیں وہ دیہات کی گلیوں کی طرح ایسے تو نام نہیں پڑ گئے، بلکہ کچھ لوگوں کے اور کچھ شخصیات کے اور کچھ واقعات سے منسوب نام کیے گئے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ہو۔ اب قرآن کی سورت کا نام ایک چیونٹی کے نام پہ، ذات کی چیونٹی، لیکن اللہ نے اس کے نام کی صورت اتاری، کہا چونٹی تیرا وصف کیا ہے، کیا کمال ہے تیرے اندر؟ تو امام غازی بولے کہ اس چونٹی نے اپنی ہمجولیوں سے کہا تھا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان نے سنا تو اس بات سے مسکرانے لگے کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ تو کہا اس چیونٹی نے اپنی ہم جولیوں سے یہ کہا تھا کہ کہیں بے خبری میں تم کچلی نہ جاؤ، تم پاؤں تلے روند نہ دی جاؤ اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ وہ چیونٹی اس بات کا ادراک اور علم رکھتی تھی کہ اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، اور اگر یہ حادثہ روح پذیر ہوتا ہے اور چیونٹیاں کچلی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی توجہ ادھر نہیں ہوگی، وہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور ان کا خیال اور ان کی توجہ اپنے ہدف کی طرف ہوگا، اور یہ بیچاری لاچاری کے عالم میں کچلی جائیں گی۔ تو کہا کہیں بے خبری میں تم کچلی نہ جاؤ۔ تو چیونٹی نے یہ جو لفظ بولا تھا کہ بے خبری میں تم کچلی نہ جاؤ اور تم روندی نہ جاؤ، تو کہا اس چیونٹی کو اس بات کا ادراک اور علم حاصل تھا کہ نبی کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ کہا اس علم کی وجہ سے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ تو شرف علم کی وجہ سے ہے۔ یہ کتا کسی جانور کو مار دے تو وہ حرام ہوتا ہے، لیکن اگر شکاری کتا شکار کر کے لائے تو اس کا شکار جائز ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو سکھایا گیا ہوتا ہے۔ تو یار کتا سیکھ جائے تو اس کے احکام میں فرق آ جاتا ہے، سیکھا ہوا کتا اور عام کتا اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو اگر انسان پڑھ جائے، انسان سیکھ جائے تو پھر اس کو کتنا شرف نصیب ہوگا۔ تو انسان کا شرف ہی علم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، دولت لے لو، بادشاہی لے لو، چاہے علم لے لو، ان تینوں میں سے جس چیز کا انتخاب کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ حضرت امام خویری نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا مالک مجھے علم عطا کر دے۔ کہا تو نے انتخاب ایسی شے کا کیا ہے، باقی دو چیزیں ہم اس علم کے صدقے میں تجھے دے رہے۔ وہ کسی زمانے میں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، شاید آپ بھی ہو، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دکاندار بچوں کو چونگا دے دیا کرتے تھے، ان کی غرض یہ ہوتی کہ یہ میری دکان پہ آئیں، تو وہ چیز تو کچھ اور لینے جاتے اور کچھ چیز ویسے ہی چونگے میں ڈال دیتے، تو بچے خوش ہوتے کہ یہاں ساتھ چونگا بھی مل جاتا ہے۔ تو کہا اے میرے بندے، تو نے علم مانگا ہے اور میں تجھے دولت اور بادشاہی یوں ہی عطا کر رہا ہوں، یہ علم کے صدقے اس کے ساتھ چلی آئے گی۔ تو علم بنیاد ہے اور علم نور ہے، علم باطن کا اجالا ہے۔ اسلام کا دوسرا نام اگر آپ مجھے پوچھیں تو دوسرا نام علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو نبیوں کی میراث بنایا ہے۔ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے، نبیوں کی وراثت علم ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ جینا، علم کے ساتھ مرنا سعادت مندی کہلاتا ہے۔ جو شخص طالب علم ہو، اور لازم نہیں ہے کہ طالب علم ہونے کے لیے کسی درس گاہ کے اندر پڑھنا ہی ضروری ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مدون نصاب ہی ہو تو اس کو پڑھنے والا ہی طالب علم کہلاتا ہے، یہ تو نصاب بعد میں بنے ہیں۔ سلجوق وزیر اعظم نظام طوسی نے جامعہ نظامیہ قائم کیا، جس میں امام غزالی جیسے لوگ پڑھے اور باقاعدہ ایک مدون نصاب تھا۔
اسی طرح فاطمی حکمرانوں نے مصر کے اندر جامعۃ الازہر کا قیام کیا، جو آج اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے اور صدیوں سے لوگوں کو نور علم بانٹ رہی ہے۔ اس طرح دکن کے نظام، انہوں نے درس نظامی کا آغاز کیا اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر علم کی شمع جس طرح انہوں نے روشن کی، یہ تاریخ کا ایک انوکھا اور البیلا باب ہے۔ حلب کے اندر، دمشق کے اندر اور دوسرے شہروں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی اور بہت سارے حکمرانوں نے درس گاہیں قائم کی، لیکن اس سے قبل تو ایسا نہیں تھا۔ علماء خود بیٹھتے تھے اور لوگ ان کے پاس آ کے سیکھتے تھے، اور کوئی ایسا نصاب نہیں ہوتا تھا جس فن کا کوئی ماہر ہے وہ بیٹھ گیا اور لوگ اس سے وہی فن سیکھنے کے لیے آ گئے۔ ایک ہی چھت تلے مختلف فنون کے ماہرین جمع نہیں ہوتے تھے۔ اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیے تو بلا تعین اوقات اور بلا تعین نصاب صفہ کی درس گاہ پہ سب سے پہلے پڑھانے والے میرے حضور ہیں۔ کوئی وقت متعین نہیں تھا کہ اس وقت پیریڈ ہوں گے اور یہ مضمون کس وقت پڑھایا جائے گا، کوئی عنوان نہیں تھا۔ صحابہ کی نظریں حضور کے مبارک حجرے کے دروازے پہ ہوتی، اور یہ 70 کے قریب صحابہ تھے جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور کا انتظار کرتے۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ تو یہ راہیں تکتے، اللہ نے کہا محبوب کبھی ان کے پاس بھی آ کے بیٹھا کرو۔ تو جب فرصت ملتی دیگر کاموں سے تو حضور صفہ کے چبوترے پہ تشریف لے آتے، اور یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اچھی طرح سے یاد کر لیتے، ازبر کر لیتے۔ جو فرماتے وہی نصاب تھا، جس وقت حضور تشریف لے آتے وہی ٹائم ٹیبل تھا، جو ارشاد فرماتے وہی علوم تھے، وہی فنون تھے، وہی سب کچھ تھا۔ تو صفہ کا چبوترا اسلام کی پہلی درس گاہ ہے، اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے، اور ان کے لیے کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ کبھی یہ فاقے بھی کاٹتے، کبھی ان کی ضروریات مخیر حضرات پوری کرتے، کبھی یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں لا کے بیچتے اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے۔ تو بلا تعین اوقات، بلا مدونہ نصاب کے یہ ایک درس گاہ تھی۔ پھر مختلف ادوار میں مختلف لوگ مختلف طرح سے دین پڑھاتے رہے۔ کیا زمانہ تھا! امام محمد بن حسن الشیبانی جب درس حدیث دینے بیٹھتے، اللہ اکبر، تو آپ کی مجلس کے اندر جو سننے آتے ان کی تعداد کتنی ہے تاریخ بتانے سے قاصر ہے، لیکن جو باقاعدہ لکھتے بھی تھے، ایک تو محض سننے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے، لیکن کچھ لوگوں کو تھا کہ ان کو محفوظ کر لیں، ان کو لکھ لیں، ان کو ریکارڈ کر لیں۔ تو جو لکھتے تھے باقاعدہ، ان کی سہولت کے لیے مختلف دواتیں مختلف جگہوں پہ رکھی جاتی تھی تاکہ انہیں لکھنے میں سہولت ہو۔ اور ایک دوات میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہوں گے؟ جب ہم چھوٹے تھے، پہلی دوسری کلاس میں پڑھتے تھے، تو میرا خیال پوری کلاس میں 2-3 بچوں کے ساتھ دواتیں ہوتی تھی، اور سارے وہیں سے ڈوبے لے کر کے جو ہے وہ لکھتے تھے، اور جب آپس میں لڑ پڑتے تھے کہتے تھے کڈ میرے ڈوبے۔ وہ آپ کو ماضی کا وقت یاد ہوگا، جو کم از کم میری عمر کے لوگ ہیں، وہ کیا بلا زمانہ تھا۔ کیا کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ وہ کیسا زمانہ تھا! وہ جو ہے وہ پھٹی کو پوچھنا اور پھر دیر تک اس کو دھوپ میں رکھنا اور پھر اس کو لکھنا، اور جو پہلے لکھ لے اس کا تفاخر اپنا ہی ہوا کرتا تھا کہ سب سے پہلے تختی میں نے لکھی ہے، اور اتنی اسے خوشی ہوتی تھی کہ بس سارے اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں میں دیکھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کون سا کمال کا شخص ہے جس نے سب سے پہلے تختی لکھ لی ہے۔ تو وہ ایک زمانہ تھا۔ تو ایک دوات سے کتنے لوگ اپنے قلم بھگو کر کے تختیاں لکھتے تھے اس زمانے میں۔ آج کے زمانے میں، آج سے 20 سال پہلے 15-20 طلباء کی کلاس میں 2 یا 3 دواتیں ہوتی تھیں،
تو جب صدیوں قبل تو ایک دوات سے کتنے لوگ اپنے قلم بھگوتے ہوں گے، تو حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی کی مجلس میں صرف لکھنے والوں کے لیے جو دواتیں رکھی جاتی ان کی تعداد 4000 تھی۔ 4000 دواتیں آپ کی مجلس میں رکھی جاتی جو صرف لکھنے والوں کے لیے تھی، باقی جو محض سماعت کرتے سن کے تشریف لے جاتے ان کی تعداد تو بہت ساری۔ ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب الشیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ آپ کی مجلس میں 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا۔ یہ مصطفی اجتماع ہوا، یہ شب برات کا اجتماع تھا، تو لوگ اندازے کرتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے۔ کسی نے کہا لاکھ تھے، کسی نے کہا نہیں کم تھے، کسی نے کہا زیادہ تھے، کسی نے کچھ کہا، جو جس کے من میں آیا اس نے کہا، لیکن سب نے کہا کمال ہے۔ کسی نے کہا یار میں نے تو اتنے بندے کسی ایک جگہ آج تک نہیں دیکھے، کسی نے کہا کچھ کہا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ سال کے بعد بہت ساری محنت کے نتیجے میں ایک انتظام و انصرام اور ایک نظم کے ذریعے سے اتنے لوگ جمع ہوئے، اور طوائف کے اندر خوشی پھیلی ہے کہ اتنے لوگ دین سیکھنے کے لیے آئے جو سال میں ایک اجتماع میں آئے ہیں۔ تو یار حضور غوث اعظم کی مجلس میں روز 70,000 لوگ ہوتے تھے۔ 4000 دوات امام محمد بن حسن شیبانی کی مجلسیں جو ہے وہ واز میں ہوا کرتی تھی جس سے لوگ لکھتے تھے۔ تو کیا عالم ہوتا ہوگا، کیا زمانہ ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ وقت بھی ترستے تھے ہم فلاں سے پڑھے ہم فلاں سے پڑھے۔ جب موطا لکھی نا امام مالک نے، تو موطا امام مالک کی شہرت جب پھیلی تو ہارون الرشید نے بغداد سے خط لکھا امام مالک کو کہ میں آپ سے درس حدیث لینا چاہتا ہوں، اور چونکہ میں یہاں بغداد میں ہوں اور میرا آنا تخت و تاج کی حرکت ہوگی، اس لیے اگر آپ تشریف لائیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگا، تو میں اپنے شاہی محل میں آپ کے لیے، آپ کے خدام کے لیے اچھا انتظام کر دیتا ہوں، اور ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ ماں شاگردوں کے آپ اگر بغداد میں تشریف لائیے تو کیا خوبصورت منظر ہو، اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب خط پہنچا امام مالک کو تو امام مالک نے خط پڑھا، اور آپ کے چہرے پر سرخ رنگت ظاہر ہوئی، اور آپ نے جواب میں لکھا گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم نیز جو سودائے او اندر سرم۔ امام مالک بولے ہارون رشید تو جانتا نہیں، جو جواب لکھا ہارون رشید تو جانتا نہیں میں تو مصطفیٰ کریم کا نوکر ہوں، میرے سر میں کسی اور کا سودا نہیں سمایا ہوا۔ اگر تجھے شوق ہے علم پڑھنے کا تو یہاں مدینے میں آنا ہوگا اور طالب علموں کے ساتھ مل کے دو زانوں بیٹھنا ہوگا۔ میں نبی کی حدیث لے کے تیرے دروازے پہ نہیں آ سکتا، نبی کی حدیث سیکھنے کے لیے تجھے میری چوکٹ پہ آنا پڑے گا۔ وہ علم بھی تھا، وہ زمانہ بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو طالب علم لازمی نہیں ہے کہ کوئی مدون نصاب پڑھے یا وہ کوئی ٹائم ٹیبل کا پابند ہو تو وہ طالب علم کہلاتا ہے۔ اگر 8 دن کے بعد آپ آتے ہیں جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں، آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ میں سیکھنے جا رہا ہوں، یہ میری ہفتہ روزہ کلاس ہے، مجھے کسی موضوع پہ کچھ آج سننا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے، اس پہ عمل کی کوشش کرنی ہے۔ تو آپ گھر سے چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور زندگی بھر آپ سیکھنے کے عزم میں رہتے ہیں۔ بوڑھے ہو گئے لیکن سیکھنے کا عزم کبھی بوڑھا نہیں ہوا۔ تو سنو میرے حضور نے کیا کہا، جو آدمی علم کے طلب میں اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے اور اس نے ابھی تکمیل نہیں کی کہ اس کی موت واقع ہو گئی، فرمایا کل قیامت کے دن نبیوں اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اتنے اونچے درجے پہ جائے گا کہ صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے علم دین کی طلب میں اپنی زندگی گزار دی۔ اور جب طالب علم گھر سے چلتا ہے، اللہ کے نوری فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے کہ سرخ قالین بچھے ہوں کسی کے لیے، سربراہ مملکت ہو یا کوئی اور قابل اعتبار ہستی ہو، اور کسی عالی مرتبت شخصیت سے ملنے جائے اور وہ اعزاز تکریم کے ساتھ اس کو نوازے، اور سرخ قالین بچھے ہوئے ہوں، اعزاز و تکریم دیا جا رہا ہو،
لوگ کہتے ہیں یار انہوں نے تو ریڈ کارپٹ بچھا کر ہمارا استقبال کیا. برطانیہ میں یہ شاہی اعزاز ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ کارپٹ جو بچھائے جاتے ہیں یہ گھسے پٹے کئی لوگوں کے پاؤں تلے روندے ہوئے. چلو آپ ایران کے نئے قالین ہی سمجھ لیجئے, کوئی کتنے بچھائے گا, یہاں سے لے کے دروازے تک بچھا دے گا. چلو ایجوکیشن بورڈ کے دروازے تک بچھا دے گا, بائی پاس تک بچھا دے گا. کوئی کسی کے لیے 1 کلومیٹر 2 فرلانگ 10 کلومیٹر کتنے بچھائے گا. لیکن 2000 کلومیٹر سے چلا ہے طالب علم اللہ کے فرشتوں کے نوری پر, وہاں سے اس کے قدموں تلے بچتے چلے جا رہے. اور یہ قالین کسی دنیا کے کارخانے میں نہیں بنے ہیں, یہ فرشتوں کے تقدس مآب پر ہیں جو طالب علم کے پاؤں تلے بچتے ہیں. وہ اعزاز, وہ تکریم جو ان طالب علم کو دیا گیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے علماء, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا. نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتا, نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے. اس لیے علم طلب کرنے کی ہم ترغیب دی گئی. اور میں نے کہا کہ اسلام کا اگر آپ مجھے دوسرا نام پوچھیں تو اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے. یہ ہمیں سیکھنے سکھانے کی تلقین کرتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں جتنی بھی محنت کرنا پڑے ہمیں اس کی ترغیب ہے. حتیٰ کہ ہمیں سنگلاخ پہاڑوں کا سفر کرنا پڑے, ہمیں سمندروں کو عبور کرنا پڑے, ہمیں صحراؤں کے کلیجے چیرنے پڑے, ہمیں چین کی چھاتی میں پہنچنا پڑے, تو ہم علم وہاں بھی حاصل کریں گے, وہاں سے بھی علم کشید کر کے لائیں گے. اور ماضی میں اپنے اسلاف کی کہانیاں پڑھیں, وہ طلب علم میں کہاں کہاں تک نہیں گئے. یہ احادیث کے ذخیرے جو ہمارے پاس جمع ہیں, بخاری ہے, مسلم ہے, ترمذی اور نسائی ہے, یہ باقی کتب احادیث ہیں. یہ کہاں کہاں سے محدثین نے یہ خزانے جمع کیے, ایک ایک حدیث کے لیے کتنے کتنے طویل سفر کیے. کبھی آپ نے اس مکھی کو دیکھا ہے جو کہاں کہاں سے کس کس پھول کا رس نچوڑتی ہے اور چھتے میں لا کے جمع کرتی ہے. ہم تو یوں ہی ایک چمچ اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کتنی مکھیوں کا کتنا طویل سفر ہے, اور کس کس پھول سے اور کس کس شاخ سے انہوں نے رس چوسا ہے. ہم تو یوں کتاب کھولتے ہیں اور صفحات کے صفحات پڑھ جاتے ہیں اور قلب کو تسکین پہنچتی ہے. لیکن کبھی دیکھیں کہ اس حدیث کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے محدثین نے کتنے طویل اور لمبے اور دکھ بھرے سفر کیے, اور کتنی صعوبتیں سفروں کی انہوں نے طے کی ہیں, اور ایک ایک حدیث کے لیے کیا کیا مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں. تو یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ جنہوں نے ہمارے تک دین پہنچایا. آج مدارس دینیہ ایک چھت تلے علوم و فنون کے مراکز ہیں, اور یہ بغداد کے جامعہ نظامیہ اور مصر کے جامعۃ الازہر کے بعد, اور حلب, دمشق اور دیگر بلاد اسلامیہ کے اندر اس دور کے دین دوست اور علم دوست بادشاہوں, حکمرانوں کی قائم کردہ درس گاہوں کا تسلسل ہے. اور وہ درس گاہیں صفہ کا تسلسل ہے, اور ان درس گاہوں کو بہر صورت قائم رہنا چاہیے. یہ علم کے مراکز ہیں. علامہ اقبال علیہ رحمہ جب گئے مسجد کرتبہ کو دیکھا, غرناطہ کو دیکھا, 800 سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کی اندلس کے اندر, بلکہ یہ مسجد کرتبہ میری بھی دیکھی ہوئی ہے. یہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ اب تو اس کا صرف مسقف ایریا رہ گیا ہے, وہ جہاں چھت پڑی ہوئی ہے, چھتی ہوئی جگہ رہ گئی ہے. لیکن جب اس کی اطراف پارکنگ, اس کے ساتھ باغات اور اس کے ساتھ وہ جو واش روم تھے, جب اندلس کو انہوں نے جو ہے وہ تہوبالا کیا تو سب سے پہلے انہوں نے واش روم توڑے, تو اس کے آثار بھی دریا کنارے موجود ہیں. تو یہ مسجد کتنی بڑی تھی اس وقت, اپنے صحنوں اور اپنے متعلقات کے ساتھ 10 کلومیٹر مربع پر مسجد تھی, 10 کلومیٹر مربع میں اتنی بڑی مسجد تھی. لیکن اب بھی اس کا جو مسقف ایریا ہے وہ یہ 99 ستونوں پہ مشتمل ہے. ہمارا یہ مرکز 99 ستون, لیکن اس کا فاصلہ کچھ کم ہے, اس کے ستون کا فاصلہ زیادہ ہے.
اور کتنے ستون ہیں؟ 1400 ستون. 1400 ستونوں پر کرتبہ کی جامع مسجد کا جو حال ہے آج بھی موجود ہے، اگرچہ وہ گرجا میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اور وہ مسجد کا مینار، جس مینار سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی تھی، آج اس کے اوپر صلیب کا نشان لگا ہوا ہے. اقبال جب گئے تھے تو وہاں انہوں نے اذان دینے کی اجازت چاہی اور پھر اذان دینا شروع کی، لیکن اذان مکمل نہیں کر پائے تھے کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اس مسجد کو دیکھ کر کے اقبال نے کہا تھا، تیرا وجود مردان خدا کی دلیل، تیرا وجود مردان خدا کی دلیل، تو بھی جلیل و جمیل وہ بھی جلیل و جمیل، تیری بنا پائیدار تیرے ستون بے شمار، تیری بنا پائیدار تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں جیسے ہجوم نخیل، شام کے صحرا میں جیسے ہجوم نخیل. تو آج بھی کرتبہ مسجد ہمیں اس ماضی کی یاد دلاتی ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ ان مدارس دینیہ کو قائم رہنا چاہیے. یہ کرتبہ سے واپسی پر اندلس کے سفر کے بعد جب وہ یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ان مدارس دینیہ کو قائم رہنا چاہیے اور غرباء اور ان لوگوں کو دین سیکھنے کے لیے وقف رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ مدارس قائم نہ رہے تو مسلمانوں کا جو حال ہے وہ میں بتا نہیں سکتا، اور میں اپنی آنکھوں سے اندلس میں دیکھ کے آیا ہوں. تو پھر مسلمان اپنا وجود کھو دیتے ہیں. تو یہ مدارس دینیہ آماج گاہیں ہیں علم کی، اور یہ شکستہ اور ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ پڑھنے پڑھانے والوں نے ہمیشہ علم کے چراغ روشن رکھے ہیں. بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب انگریز نے قدم جمائے تو جو قوت کے ساتھ مزاحمتی تحریک ان کے خلاف اٹھی تھی وہ مدارس سے اٹھی تھی. اور تاریخ جانتی ہے کہ ہمارے علماء نے جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ اپنے لوگوں کو بچا لیا تھا، اگرچہ بہت ذاتی طور پہ نقصان اٹھایا، لیکن ہندوؤں نے خوش آمدید کہا. اور آپ جانتے ہیں کہ انگریز کے بر صغیر پاک و ہند میں آنے کے بعد 1 کروڑ ہندو عیسائی ہوئے تھے، ان کی محنت اور ان کے جو ہے وہ ان کی کد و کاوش کے نتیجے کے اندر. لیکن اللہ کے فضل سے مسلمان جو ہے وہ کوئی چند مثالیں تو موجود ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ مدارس دینیہ کا قیام لوگوں کے دین کی، ایمان کی حفاظت کا سبب اور ضامن رہا ہے. اس لیے مدارس دینیہ کا قیام لوگوں کے لیے ایک بہترین ضامن ہے. اگرچہ ماضی قریب میں کچھ مدارس کا دہشت گردی کے ساتھ ملوث ہونا اور کچھ بیرونی فنڈنگ کے ذریعے سے بیرونی آقاؤں کے اشارے پر ملک کے اندر کچھ حالات کی خرابی کی ذمہ داری مدارس پر ڈالی جاتی ہے، اور وہ چند معدود چند مدارس کے نام پر پورے پاکستان کے مدارس کو بدنام کرنے کی ایک مغربی سازش بھی سامنے آئی. اور اس کے نتیجے کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مدارس دینیہ کی فنڈنگ بھی بہت کمزور ہوئی. لوگوں نے یہ کہا کہ آپ دوسری مدارس کے اندر ہم دے دیں گے لیکن مدارس دینیہ کے اندر ہم صرف نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے کے اندر بہت سارے مدارس کمزور بھی ہوئے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہمت اور توانائی دی انہوں نے مدارس دینیہ کا قیام بھی کیا اور اس کے نظم کو بہتر کرنے کی اور حالات کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ان کو منظم اور مرتب کرنے کی بھی کوشش کی. اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ مدارس دینیہ ہمارے دین کے محافظ ہیں، مدارس دینیہ ہماری ایمانیات کے محافظ ہیں، اور مدارس دینیہ صفہ کے چبوترے کا وہ تسلسل ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا قائم کردہ مدرسہ تھا. دار ارقم کا یہ تسلسل ہیں جو مکہ میں کوہ صفا کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر مسلمانوں کی پہلی درسگاہ تھی. تو یہ وہ تسلسل ہے اور یہ تسلسل کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک مدارس دینیہ سے خوشبو نکلتی رہے گی اور لوگ نور و نکھت حاصل کرتے رہیں گے اور اجالے نصیب ہوتے رہیں گے. میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ ہم مدارس دینیہ کی اعانت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور ان کے نظم و نسق کے لیے اپنی صلاحیتوں سے حاضر ہوں. ہزار کمیوں کوتاہیوں کے باوجود عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اصلی درسگاہوں کے اندر
لاکھوں کمیوں کے باوجود ہم اس کو معاشرے کی ضرورت سمجھتے ہوئے اس پر لب کشائی کم ہی کرتے ہیں، اور مدارس دینیہ کے اندر ہزار خوبیوں کے باوجود کوئی ایک خامی ہمیں کھٹکنے لگ جاتی ہے، تو اگرچہ اس کا یہ بھی سبب ہے کہ سفید لباس کے اوپر داغ اچھا نہیں لگتا تو زیادہ کھٹکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی نفرت کا نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مدارس پر تنقید کا منہ زیادہ کھول لیتے ہیں، اور ان کو مدارس کے طلباء اچھے نہیں لگتے۔ اٹکیلیاں کرتے ہوئے سکول کے بچے تو انہیں اچھے لگتے ہیں، اور وہ اٹکیلیاں انہیں بچپن کا حسن دکھائی دیتی ہیں، لیکن مدارس کے بچے اگر اٹکیلیاں کریں اور ان کی کھیل کود اور اچھل کود اور ان کی شرارتیں معصومانہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ اپنے اندر اتر کے اپنے جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو ان پھولوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان کے ساتھ رویوں کی خوبصورتی، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مدرسہ تھا تو وہاں ایک شخص ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھا، صبح سے شام تک وہ اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کیے، کبھی گھی کا کنستر اٹھا کے لا رہا ہے، کبھی آٹے کی بوری لاد کے لا رہا ہے، کبھی کوئی اور چیز اٹھا کے لا رہا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے اپنا سارا کچھ اس جامعہ کے لیے وقف کر دیا۔ طالب علم چھوٹے بچے تھے تو آپس میں بات کرتے کرتے اس کے لیے کبھی لفظ بول دیتے ہیمار کا، کھانا نہیں ابھی آیا، کہا وہ ہیمار گیا ہوا ہے، گدھا گیا ہوا ہے، تو وہ بھی لاد کے کچھ لاتا ہے اپنی پشت پہ تو آپ کو مل جائے گا کھانا، تو وہ اس طرح بات کرتے اس کا نام ہیمار ڈال دیا، گدھا کہنا شروع کر دیا۔ تو کبھی مذاق سے گدھا کہہ دیتے، کبھی ہیمار کہہ دیتے، تو ایک دن اسے پتہ چلا کہ یہ مجھے ہیمار کہہ رہے ہیں، گدھا کہہ رہے ہیں، تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا میں تمہاری نوکری کروں اور تمہارے لیے بغیر کسی معاوضے کے میں گھی کے کنستر لاد لاد کے لاتا ہوں اپنی کمر پہ اور بوریاں اٹھا کے لاتا ہوں، اور تم مجھے گدھا کہو، مجھے ہیمار کہو؟ تو غصہ بڑا آیا، سب کو چھوڑا اور گھر چلا گیا۔ خیر رات پڑی، سویا، مقدر جاگے، کیا منظر دیکھتا ہے، حشر کا میدان ہے، اور ان طالب علموں کو جنت کا حکم نامہ ہوتا ہے، اور وہ مچل جاتے ہیں کہ اساں نہیں جانا جتنی دیر تک ساڈا کھوتا نہ جائے، جب تک ہمارا گدھا نہ جائے ہم نے جنت میں نہیں جانا۔ تو یہ جلدی سے اٹھا اور تھوڑا مدرسے کی جانب سے اور طلباء سے کہا تم مجھے گدھا کہو، کھوتا کہو، ہیمار کہو، میں نوکری تمہاری ہی کروں گا، اس لیے کہ تم اللہ رسول کے پیارے۔ تو یہ چڑیاں ہیں جنت کی، یہ اللہ رسول کے پیارے ہیں بچے جو دین سیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر جو ظاہری چکا چوند ہے اس نے ذہن تبدیل کر دیے ہیں، اور ان طلباء کو پتہ ہے کہ ہمارا مستقبل دنیاوی اعتبار سے کتنا تابناک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دین سیکھنا اور ان کے والدین کا اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ سعادت مند طبقہ ہے، یہ خوش نصیب طبقہ ہے جو دین سیکھتا ہے اور دین کی ترویج کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور رضائے الہی کے حصول کے لیے طلب دین میں نکلا ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میں کبھی سوچتا ہوں اپنے طور پہ کہ سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر کے آدھی رات تک میں سفر میں ہوتا ہوں، کبھی ایک شہر میں، کبھی دوسرے شہر میں، کبھی تیسرے شہر میں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں تک ہماری آواز پہنچی ہے، اور سننے کو جو خبریں ملتی ہیں وہ بھی بہت ساری ہیں، لیکن اندازہ یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ عمل کی چنگاری سلگنے لگی ہے، لوگوں کی تباہی میں فرق آیا ہے، لوگوں کے عمل میں نکھار آیا ہے، بہت سارے نوجوان گناہوں کی زندگی سے بچ کر نیکی کے راستے پہ آئے ہیں، ہزاروں طریقہ مبارکہ نقش بندیہ کے سالکین ذکر و فکر میں لگ گئے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اچھی اور پاکیزہ زندگی گزاریں۔ شیطان تو ساتھ لگا ہے، نفس بھی جڑا ہوا ہے، کوتاہیوں کا ہو جانا، گناہوں کا سرزد کبھی ہو جانا، یہ تو زندگی میں شامل ہے، لیکن ایک کوشش میں لگ جانا اور خیر کی راہوں پہ چلنے کی کوشش یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں اگر دیکھتا ہوں کہ 20-25 سال سے سویر شام، دن رات، دوپہر ایک تگ و تاز میں، ایک جد و جہد میں، ایک محنت میں زندگی گزری ہے، اور اس میں الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہمیں وسائل میسر آئیں ان وسائل سے ایک خوبصورت درسگاہ قائم کرتی جائے، اور آج یہ بھی آپ کے سامنے نظارہ ہے جو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا تسکین اور اس
پورے علاقے کے ہی لیے نہیں، اب پورے پاکستان کے لیے محبتوں کا مرکز بن گیا ہے۔ مزید تعمیرات کے مراحل سے گزر کے آپ دیکھیں گے ایک آدھ سال کے اندر یہ خوبصورت عمارت روح کو قرار دینے والی اور دل کو تسکین دینے والی ہوگی، اور پھر اس کا نظم و نسق یہ سب کچھ۔ تو کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ یہ سب کچھ قبول کر لے، میری کوتاہیوں کو معاف کر دے، میرے اندر جو خلوص کی کمی ہے اللہ اسے دور کر دے، تو یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اگر یہی قبول ہو جائے تو میری ضمانت آخرت کی بہتری کے لیے یہ کافی ہے، اور میری تسکین طبع کے لیے اور میرے قرار باطن کے لیے کافی ہے، جو تگو دو، جو محنت، جو تردد چل رہا ہے۔ تو میری صحت اس کی متحمل نہیں ہے کہ میں مزید اپنے آپ کو مشقت میں ڈالوں اور جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کوشش کروں، لیکن اس کے باوجود یہ کام اتنا اہم ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مشقت میں ڈالنے سے پھر بھی گریز نہیں کرتا۔ وہ شخص جو صبح سے لے کر شام تک اللہ کی توفیق سے ایک کام میں ہو، کاز میں ہو، اور وہ اپنے معاملات کو اتنا صاف رکھنا چاہتا ہو، وہ بیان کے بعد مڑ کے پلٹ کے دیکھنا بھی اپنے اس کام کی توہین سمجھتا ہو، تو کیا اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس سلسلے کے لیے، فنڈ کے لیے آمادہ کرے اور ان کو ترغیب دے؟ لیکن مجھے کوئی اس کے لیے باک نہیں ہے، شرم نہیں ہے، میں جھولی پھیلا کے بھی مانگنا پڑا تو اس سے گریز نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ کام اتنا بڑا ہے، اس کام کے نتیجے اتنے ہیں، اور یہ اللہ رسول کو محبوب اتنا ہے کہ پھر دور موجود کے اندر اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس ادارے کو جو ہے وہ اٹھانا ہے اور اس کو جلد تعمیر کے مراحل سے تکمیل کی منزل تک پہنچانا ہے۔ میں پرسوں لکھا تھا کچھ دوستوں کے نام میسج، تو اس میں نے کہا تھا کہ میرے جمعۃ المبارک کے نمازی، میرے پیر بھائی، محبین اور مخلصین، اور جو مذہب کا درد رکھنے والے مخیر حضرات ہیں، ان 5 طبقات کو میں نے مخاطب کیا تھا، اور اس میں سب سے پہلے جمعۃ المبارک کے نمازیوں کو مخاطب کیا تھا۔ تو میں یہ بات آپ سے اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے نمازی اور طلبہ اور میرے ساتھ روحانی نسبت رکھنے والے مصطفی فقیر، یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا ڈائریکٹ اور زیادہ ربط اور تعلق ہے، اور مجھے ان پہ مان ہے، اور یہ میرے کاز میں، میرے کام میں، میری جدوجہد میں میرے ساتھی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک مرتبہ جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے آتا ہے، پہلی مرتبہ وہ مہمان ہی ہوتا ہے، دوسری مرتبہ آنے والا بھی مہمان ہوتا ہے، لیکن جب وہ تیسرے جمعۃ المبارک کو حاضر ہوتا ہے تو وہ مہمان نہیں ہوتا، وہ میزبان بن چکا ہوتا ہے، اب وہ اوروں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس اجتماع کے اندر جو ہے وہ 60 سے 70% لوگ ایسے ہیں جو تسلسل سے جمعۃ المبارک کے نمازی ہیں، باقی کو 20% ایسے لوگ ہوں گے کہ جو تسلسل کے ساتھ تو نہیں پڑھتے، لیکن گاہے گاہے ان کا جمعۃ المبارک کے اجتماع میں آنا جانا ہوتا ہے، اور باقی 10-20% لوگ جو ہیں وہ تشریف لائے اور جو ہے اس طرح وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک کر کے تنکا جڑ کے یہ سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا اولین سرمایہ، سب سے بڑی طاقت، قوت، میرے دست و بازو آپ لوگ ہیں۔ تو چونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور ہمیں اس دارالعلوم کے تعلیمی اور انتظامی اخراجات کے لیے تقریباً 5.25 کروڑ روپیہ ہر صورت میں چاہیے، اور اس سے زیادہ جو ہے اس کے تعمیری اخراجات کے لیے چاہیے۔ تو یہ اتنی خطیر رقم جو ہے وہ میرے لیے جمع کرنا میرے بس کی کہانی نہیں ہے، تو اس لیے جمعۃ المبارک سے ایک جمعہ پہلے ہی میں آپ کو یہ تلقین کر رہا ہوں کہ آپ جتنے لوگ موجود ہیں، اگر ہر بندہ اپنے ذمے لے لے کہ اس مرکز کی تعمیر میں کچھ حصہ میرا بھی ضرور ہوگا۔ یہ چراغ جو جلا تھا اس میں آپ کا حصہ تھا، حصہ ہے، حصہ رہے گا، لیکن اب اس کے آخری مراحل ہیں، تو ان آخری مراحل کے اندر میرا حصہ ضرور ہوگا۔ اب وہ آپ نے طے کرنا ہے کہ میرا حصہ کیسے ہو سکتا ہے۔
جو شخص مخیر ہے وہ خود مال پیش کرے اور کھلے دل سے کرے. جو مخیر نہیں ہے، مؤثر ہے، یعنی اس کے معاشرے میں اثرات ہیں، اس کے دوستوں میں اثرات ہیں، اس کا حلقہ احباب اچھا ہے، تو وہ مؤثر شخص جو ہے وہ لوگوں تک پیغام پہنچائے اور ان کو قائل کرے. یہاں وزٹ کے لیے لے کر کے آئے، ان کو معائنے کے لیے لے کر کے آئے، اور یہاں آئے، دیکھے، اور اس کی طبیعت کے اندر جو رغبت پیدا ہو. اور تیسرا، جو نہ مخیر ہے نہ خود مؤثر ہے، بلکہ بس ایک نظم اس کا چل رہا ہے، لیکن وہ محروم نہ رہے، چاہے 100 روپیہ مہینے کا پیش کرے، وہ اپنی زندگی میں شامل کر لے کہ میں اس دارالعلوم کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا. اور اگر کوئی یہ استطاعت بھی نہیں رکھتا تو وہ بھی، اور باقی 3-4 طبقے بھی ہیں، وہ اس مرکز کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ چند منٹ دعا ضرور کریں گے کہ اے اللہ خزانہ غیب سے اس کے لیے وسائل نصیب فرما دے. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 1 سال کے اندر اندر تعمیر کے مراحل سے گزر کے تکمیل کی منزل تک پہنچ جائے، اور پھر اس کے مستقل اخراجات کے لیے ایک نظم قائم ہو جائے. تو کم از کم ہم اس مرحلے سے اپنے آپ کو فارغ البال کر لیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم فارغ تو بیٹھنے والے نہیں ہیں، ایک نئے منصوبے کا آغاز ہم کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ایک بڑی درسگاہ، ایک یونیورسٹی اور ایک باقاعدہ نظم ہے جس کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے. تو یہ سال ہمارے لیے گزرے ہوئے تمام سالوں سے ذمہ داریوں کے اعتبار سے بڑھ کر ہے. ہم نے اس کی تکمیل بھی کرنی ہے، اپنے کام کو بھی بڑھانا ہے، جد و جہد کو بھی بڑھانا ہے. جمعۃ المبارک کا یہ اجتماع یقیناً ہمارے دلوں کی تسکین ہے. آئندہ 4 جمعات المبارک رمضان المبارک میں آئیں گے، اور اس کے لیے انشاءاللہ میرے جملہ منتظمین، انتظام کرنے والے، ان کو روزے کے باوجود انتظام معمول سے زیادہ کرنا پڑے گا. اور آپ لوگ جمعۃ المبارک کے لیے داعی بھی ہیں اور جمعہ کے شرکاء بھی ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے جب میری آپ کی ملاقات ہوگی تو وہ ماہ صیام رمضان المبارک ہوگا. رونقیں بھی فزوں تر ہوں گی، ذوق بھی آسمان کو چھو رہا ہوگا. اور انشاءاللہ العزیز ادارۃ المصطفیٰ میں جس طرح سالانہ مصطفی اجتماع منعقد ہوتا ہے، خواتین کا سالانہ اجتماع خاتون جنت کانفرنس کے نام سے ہر سال 3 رمضان المبارک کو منعقد ہوتا ہے، جس میں پورے علاقوں سے جہاں جہاں درس قرآن کے حلقے ہیں، خواتین اسلام مقدرات دین یہاں تشریف لاتی ہیں. یہ 3 رمضان المبارک اگر پیر کو پہلا روزہ ہوتا ہے تو بدھ کو ہوگا، اگر منگل کو اغلب گمان کے مطابق روزہ ہوتا ہے تو پھر یہ جمعرات کو ہوگا. تو 9 بجے صبح سے لے کر نماز ظہر تک انشاءاللہ اسی ہال میں خواتین کا اجتماع ہوگا. ماؤں بہنوں کے لیے خاص یہ اجتماع منعقد ہوگا، مردوں کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کو اس کی بھرپور دعوت دے رہا ہوں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ سے ملاقات اگلے جمعۃ المبارک کو ہوگی. ماہ صیام کی برکتیں لیے ہوئے یہ جلوہ گر ہو رہا ہے ماہ انور، اللہ اس کی برکتیں روحوں میں اتار دے. وآخر